السلام علیکم. مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیریں کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے صورتحال یوں کی تو ہی چل رہی ہے. گمبھیر جس کو ہم نے بتایا تھا وہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت. ڈائلیگ پہ مذاکرات پہ عمران خان یقین رکھتے ہیں. ان کی پارٹی کہتی ہے ہم یقین رکھتے ہیں مذاکرات پہ، اور کسی طرح آمادہ بھی ہو گئے تھے. مگر جو عدت کا فیصلہ جس میں ان کی سزا بڑھا دی گئی، تو اس کا جب فیصلہ عدلیہ نے دیا ان کے برخلاف، یعنی کہ جو انہوں نے سزا کی معطلی کی درخواست دی تھی، تو اس کے برخلاف جو انہوں نے فیصلہ آیا تو انہوں نے مذاکرات سے بیک آؤٹ ہو گئے، اور مذاکرات کا انہوں نے فیصلہ کینسل کر دیا اور مذاکرات سے انکار کر دیا. اس ضمن میں ان کو یعنی کہ عدالت کے فیصلے سے اس کو مشروط کر دیا، یعنی کہ جو فیصلے اگر ان کے حق میں آئیں گے تو پھر حکومت سے مذاکرات ہوں گے، اگر مخالفت میں آئیں گے تو جیسا کہ انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ عدلیہ سے وہ مذاکرات کو مشروط کر رہے ہیں. مذاکرات سے حکومت پاکستان کا تعلق ہے. عدلیہ کا فیصلہ جو ہے اس کو کیا حکومت اپنے فیصلے مسلط کرتی ہے عدلیہ پہ کہ بھائی آپ عمران خان کے حق میں فیصلہ دیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی شروع ہو جائے؟ یہ کس طرح ایک بھونڈی سی، یعنی کہ ایک مذاق ہے. یہ کیسی سیاست کر رہے ہیں کہ ان کے اگر مخالفت میں فیصلہ آ گیا تو مذاکرات سے انکار کر دیا حکومت. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، اور پاکستان کے بھی ہمدرد ہیں. وہ پاکستان میں امن و آشتی دیکھنا چاہتے ہیں، یکجہتی دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی یہ کیا کری. اب پی ٹی آئی کی اپنی شورش شروع ہو گئی ہے، ان کے اندر اپنے اختلافات کی جو ایک بیج پڑ گیا ہے. یعنی کہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جو باہر چلے گئے تھے برے وقت میں ان کو نہ لیا جائے، دوسرے کہتے ہیں کہ جناب بڑے قداور رہنما ہیں وہ جو باہر چلے گئے، وہ آنا چاہتے ہیں. اب علی زیدی ہیں وہ بھی پر تول رہے آنے کو، اسماعیل پر تول رہے آنے کو، فواد چودھری بھٹک رہے ہیں قریب قریب. تو اس طریقے سے مگر ان کے خلاف ایک لابی تیار ہو گئی ہے. پھر ایک لابی وہ ہے جو عمران خان کے نکالنے کے لیے جیل سے، یعنی کہ جہاں اڈیالہ جیل میں ہے، وہ ان کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کے حق میں. وہ یہ چاہتی ہے کہ بھرپور طور پر تحریک چلا جائے، ملک کے طول و عرض میں مظاہرے کیے جائیں پی ٹی آئی سے، اور اب طبلِ جنگ بجا دیے جائے. ان میں ہے شیر افضل مروت، اس میں ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی بھی سوچ ہے، کے پی کے جو کافی لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہے. تو وہ یہ اس کے حق میں، جبکہ کے پی کے جو سینئر رہنما ہیں جو ان کا تعلق عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، اور دوسرے جو مرکزی مین رہنما ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے. اسی ضد بحث میں جب عدت کا فیصلہ مخالفت میں آیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حکومت ایسے نہیں مانے گی، ہمیں روڈ پہ نکلنا. اسی میں ان کی آپس میں اختلافات ہوئے عدالت کے احاطے میں. عمر ایوب پہ بقول ان کے شیر افضل مروت کے جو لوگوں نے وکلا جو تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور دست و گریباں ہو گئے دونوں گروپ، یعنی کہ آپس میں پی ٹی آئی کے ہی. تو یہ کوئی اچھی خوشائن بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے. مگر اب یہ ایسا ہوا، اب 2 جولائی کو وہ جائیں گے عمر ایوب اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، وہ شیر افضل مروت اور ان عناصر کے خلاف جنہوں نے حملہ کیا عمران خان کو رپورٹ دیں گے کہ جناب ان لوگوں نے حملہ کیا، ان کو پارٹی سے اب میرا خیال ہے مکمل طور پہ نکال دیا جائے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں شیر افضل مروت نے اس وقت آواز بلند کی جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے اندر گزرے. اب یہ عمر ایوب جو صاحب ہیں، یہ آپ نے ان کی اس زمانے میں جب لوگوں کے گھر پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا پی ٹی آئی کے کارکنان کو. میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے اس وقت پی ٹی آئی کے میں حق میں بات نہیں کر رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اس وقت یہ عمر ایوب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے ایک آرمی کے آفیسر رشتہ دار تھے بڑے اعلیٰ پائے کے، یعنی کہ بڑے لیول کے، ان کے گھر میں یہ روپوش تھے سمجھ لیں. تو یہ تو آرمی والوں نے ان کو جھپایا. اب آپ آرمی والوں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، تو آپ کو تو یہ وہاں جا کے چھپے. تو یہ کب یہ چاہیں گے کہ وہ تحریک چلے یا اس طرح عمران خان کی آزادی کے لیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تو اپنی یہ توڑ پھوڑ کا جو عمل ہے یہ جمہوریت کی
عین مطابق نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کی انتشار سے خوش نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کے عمل سے خوش نہیں ہیں. جمہوری پارٹی ہے, جمہوری انداز میں اس کو چلنا چاہیے, مگر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کریں گے کہ پی ٹی آئی والے حکومت سے مذاکرات کریں اور اپنے اس جو حالات خراب ہیں اس کو صحیح ڈگر پہ لائیں, کچھ لو اور دو کی پالیسی پہ جا کے مذاکرات کریں. حالانکہ وہ اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لانے کے لیے آج ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اسد کیسر وغیرہ, شبلی فرہاد اور عمر ایوب وغیرہ اس میں شامل ہے. مولانا فضل الرحمان کو لانے کی صورت میں جو مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے الیکشن دوبارہ کرائے جائے, ان کی شورا نے اعلان کر دیا کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائے. تو جبکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف فی الحال نہیں ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بھائی جن سیٹوں پہ وہ ہوا ہے الیکشن اور ان پہ جو عذرداریاں داخل کرائی ہیں وہ ان کے حق میں کر دی جائیں, تو وہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم بھی کر لیں گے, سمجھ لیں, جو اس کو فارم 47 یا 45 کی کہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ فارم 45 47 کا چکر ختم ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کو مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پارٹی کے انتشار کی طرف توجہ دینی چاہیے, پارٹی کو جو مضبوط کر رہا ہے اس کی طرف سے. اب حامد خان نے سخت ترین الفاظ میں کہہ دیا کہ فواد چودھری کسی صورت میں نہیں آ سکتے. تو بعض اس طرح کے ہیں, یہ حامد خان بانیوں میں شمار ہوتے ہیں, اس کے خود بھی پارٹی سے نکلے ہوئے تھے ماضی میں, ابھی آئے کچھ عرصے پہلے یہ دوبارہ پارٹی میں, تو ان کے بھی مخالف ہیں لوگ, انہیں کے جو سینئر لوگ ہیں. تو یہ جو لابی ہے بقول شیر عبد المروت کے, کہ یہ لابی نہ کام کرنے دے رہی ہے پی ٹی آئی میں, نہ پی ٹی آئی میں کوئی تحریک چلانے دے رہی ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے گدھ, اور عمران خان کو بھی یہ جھوٹی سچی رپورٹیں دیتے ہیں جو وہ ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو قدر شیر عبد المروت کافی حد تک مایوس نظر آئے. اسی حوالے سے ان کے ساتھ لیڈیز ہے شاندار دانا کوئی ہیں, وہ خاتون ان کے ساتھ ہے. ان کے بھی ایک بڑا گروپ ہے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کا ایم این ایس کا گروپ ہے, ان کے ساتھ ہے. شیر عبد المروت کے بیان کی تائید کرتا ہے, ان کے موقف کی تعریف کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے پورا شوب دور میں. تو اسی ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فی الحال مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. کورٹ میں, عدلیہ میں ان کے حق میں بھی فیصلے آ رہے ہیں, ان کی مخالفت میں بھی آ رہے ہیں. اب آج یہ کیس چل رہا ہے ان کا یہ مخصوص نشستوں کا, تو دیکھیں آج ان کے دلائل مکمل ہو گئے. تو اب وہ ان سے پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے, تو ہو سکتا ہے وہ ان کے حق میں آ جائے, تو پھر تو اسمبلی کی فضا ہی چینج ہو جائے گی, پھر تو فضا چینج ہو جائے گا, سیرت میں آ جائیں گے پی ٹی آئی والے مخصوص نشست سے ملنے کے بعد. تو آپ مذاکرات پہ جب یقین رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آگے آنے والی حکومت میں آپ اب حکومت بنانے میں کامیاب ہو جانا. ہم نے پچھلے بھی لاگو میں کہا تھا آپ وہی راستہ اختیار کریں عدم اعتماد کا, جب آپ کی افسیت آ جائے عدم اعتماد پیش کر دیں آپ. اب مولانا فضل الرحمان تو آپ کو یہی کہیں گے بھائی الیکشن ملتوی کر دو, اور آپ ان سے مذاکرہ. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوچ میں یکسوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی والے ایک بات پہ نہیں رکتے. انہوں نے بھی پی ٹی آئی والوں کو حذف تنقید بنایا ہے مولانا فضل الرحمان نے, مگر جس میں پاکستان کی بقا ہے, پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کسی نئے الیکشن کا. اور پاکستان میں اگر جمہوری عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے تو پی ٹی آئی والے عدم اعتماد لائیں اور حکومت میں کو گرا دیں اور اس حکومت میں شامل ہو جائیں. باقی یہ ہے کہ جمہوری اداروں سے ان کی مذاکرات ہوں گے, اور یہ جو پارلیمانی پارٹی اسی سے مذاکرات ہوں گے, اور پارلیمانی سیاست میں پارلیمان قائم ہوتی ہے تو اس سے ہی مذاکرات ہوتے ہیں. حزب اختلاف حزب اقتدار سے مذاکرات کرتی ہے اور اسی میں ہی اس کا حل نکالا جاتا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی آرمی آپ سے مذاکرات نہیں کرے گی. اور جیسا کہ ابھی خبریں بھی آ رہی تھیں کسی عالم دین کو بھی پاکستان کے بھیجا کہ جناب وہ مذاکرات کریں, آمادہ کریں کہ جنرل عاصم منیر, تو انہوں نے کہا میں صاف شفاف سب سالار ہے ہمارا, کوئی اس پہ انگلی اٹھا نہیں سکتے کرپشن کے حوالے سے. تو نہ وہ کسی مداخلت کر رہے ہیں نہ وہ سیاسی عناصر سے بات کریں گے. انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے. حکومت وقت سے سیاسی, چاہے ان کو وہ پسند کرتے ہیں, چاہے ان کی شکلیں ان کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں, ان سے وہ مذاکرات کریں. اسی میں ہی پاکستان میں جمہوریت کی بقا ہے اور پاکستان میں پارلیمنٹ کی سلامتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.